کبھی ماں باپ یاد آئیں تو بہن بھائی مل کر بیٹھا کرو۔ تمہیں کسی کے چہرے پر ماں مسکراتی نظر آئے گی تو کسی کے لہجے میں باپ۔ ماں کی آغوش میں کل، موت کی آغوش میں آج، ہم کو دنیا میں یہ تو وقت سہانے سے ملے۔ زندگی کوئی مذاق تھوڑی ہے کہ بے وفا لوگوں کے لیے خراب کی جائے۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، انہیں ڈٹ کے جی کر دکھانا چاہیے۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، ورنہ اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ جس کے دل میں کسی کی سچی محبت ہو، اس میں کسی اور کا بغض یا دشمنی جگہ نہیں پا سکتی۔ وہ غم جس کے بعد خوشی ملے، اس خوشی سے اچھا ہے جس کے بعد غم ملے۔ سب چھوڑتے جا رہے ہیں آج کل ہمیں، اے زندگی تجھے بھی اجازت ہے، چاہ سکتی ہو۔ غیر کی شکایت پر، پھر کسی شرارت پر، مار کے مجھے عارف خود بھی رو رہی ہے ماں۔ ہم بد نصیب لوگ کسی کو کیا یاد آئیں گے، ہم تو درد لے کر بھی مسکرانے کی ادا رکھتے ہیں۔ تمہیں دل میں رکھا تھا، ذرا سا دل ہی رکھ لیتے۔ موت کا بھی علاج ہو شاید، زندگی کا کوئی علاج نہیں۔ کہانی ختم ہوئی اور ایسی ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے۔ شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ۔ اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے۔ ہم بے سکون ہو چکے ہیں، کیونکہ ہم دوسروں کا سکون ختم کر کے سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دل سے برائی نہ نکلے تو سکون کیسے حاصل ہو؟ جذبات کے معاملے میں عورت کمزور ہوتی ہے، کمزور سے ضد لگانا، مقابلہ کرنا، اس کو نیچا دکھانا غیرت مند مرد کو زیب نہیں دیتا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ تم نے زندگی میں سب سے زیادہ کیا کیا، تو میں بغیر وقت ضائع کیے یہ کہوں گا، انتظار۔ کبھی کسی اچھے لمحے کے ٹھہر جانے کا، کبھی کسی دعا کی قبولیت کا، اور کبھی کسی بہت اپنے کے لوٹ آنے کا۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی میں وہی کر رہا ہوں۔ ہم نے پوچھا رابطے میں اتنی دیر کیوں، برس پڑے مجھ پر کہ ایک تم ہی تو نہیں۔ ایک چھوٹا سا خواب تھا میرا جو پورا نہ ہوا، وہ شخص میرا ہو کے بھی میرا نہ ہوا۔ اصلی مرد حالات سے لڑتا ہے اور کمزور مرد گھر کی عورتوں سے۔ منا رہا ہوں تیرے بعد برسیاں اپنی، کہ جی لیا تھا تیرے ساتھ جتنا جینا تھا۔ آنکھوں کی دسترس سے بھی باہر ہے وہ شخص، اور دل یہ چاہتا ہے وہ باہوں میں قید ہو۔ نفرتوں کے شہر میں چالاکیوں کے ڈھیرے ہیں، یہاں وہ لوگ رہتے ہیں جو تیرے منہ پر تیرے ہیں اور میرے منہ پر میرے ہیں۔ کسی ایکس رے میں نہیں آتے جو زخم اپنوں نے دیے ہوں۔ امیدیں انسان سے لگا کر شکوے خدا سے کرتے ہو، تم بھی غالب کمال کرتے ہو۔ کسی کو اجاڑ کر بسے تو کیا بسے، کسی کو رلا کے ہنسے تو کیا ہنسے۔ پتہ نہیں قسمت خراب ہے یا میں خراب ہوں، ہر اس چیز نے دل دکھایا جس پر ناز تھا۔ اور پھر بیٹے خوش نہ بھی ہوں تو کون سا گھر والوں کو پتہ لگنے دیتے ہیں۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، کیونکہ جب قسمت تماچا مارتی ہے تو وہ منہ پر نہیں، سیدھا روح پر لگتا ہے۔
فارغ وقت میں بات کرنے والوں کو فارغ کر دینا بہتر ہے۔ مسکرایا کیجیے، یہ دنیا آپ کی اداسی سے بدل تھوڑی نہ جائے گی۔ کسی نے پاس رہ کر بھی ٹھکرایا مجھ کو، کسی نے دور سے دیکھ کر بھی صدقے اتارے۔ مینوں اپنے نال ہی رکھیں، پرچھاویں دا باہر نہیں ہوندا۔ خاموشی اور لا تعلقی بہترین انتقام ہے۔ صبر اور قدر کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں۔ وقت نے ایک ہی بات سکھائی ہے، ہر تعلق، رشتہ، ناتا تب تک زندہ ہیں جب تک آپ دوسرے کے معیار اور توقعات پر پورا اترتے رہیں۔ خوشی وہ واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے خواب سچ ہوں تو پہلے آپ کو جاگنا ہوگا۔ دل سوچ سمجھ کر توڑا کرو، ہر گناہ کی معافی نہیں ہوتی۔ زندگی بھی ایک کھیل ہے، بچپن میں چڑی اڑی، کوا اڑا، جوانی میں نیند اڑی، چین اڑا، اور بڑھاپے میں بال اڑے، دانت اڑے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک محبت کے بعد بھی دوسری محبت ہو جاتی ہے، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں چیخ چیخ کر دنیا کو بتاؤں کہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہم پہلے شخص کی پرچھائیاں دوسرے میں ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ مختصر یہ کہ میرا بہت سا دکھ میرا اپنا ہی انتخاب ہے۔ جو عورت صرف نفسیاتی اور جنسی خواہش مٹانا چاہتی ہے، وہ عورت کبھی بھی کسی کے ساتھ مخلص نہیں رہتی، صرف اپنی خواہش تک ایک محدود تعلق بناتی ہے۔ لوگ اکثر وفا نہیں کرتے، تم بھی چاہت کو مختصر رکھنا۔ طلب کریں تو یہ آنکھیں بھی ان کو دے دوں میں، مگر یہ لوگ ان آنکھوں کے خواب مانگتے ہیں۔ کچھ لوگ نہ دوستی کے قابل ہوتے ہیں اور نہ دشمنی کے، لیکن پھر بھی ہمیں ان کے ساتھ تعلق بنا کے رکھنا پڑتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تو لاکھ پڑھتا رہے پیار کے منتر عدیل، جن کی فطرت میں ہو ڈسنا وہ ڈسا کرتے ہیں۔ بابا جی نے فرمایا کہ سوئی میں دھاگا ڈالنا سیکھو۔ اب یہ بڑا مشکل کام ہے۔ میں کبھی ایک آنکھ بند کرتا اور کبھی دوسری آنکھ کانی کرتا، لیکن اس میں دھاگا نہیں ڈلتا تھا۔ خیر، میں نے ان سے کہا کہ اچھا جی، دھاگا ڈال لیا، اس کا کیا فائدہ؟ کہنے لگے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اب تم کسی کا پھٹا ہوا کپڑا، کسی کی پھٹی ہوئی پگڑی سی سکتے ہو۔ جب تک تمہیں لباس سینے کا فن نہیں آئے گا تو تم انسانوں کو کیسے سیو گے؟ تم تو ایسے ہی رہو گے جیسے لوگ تقریریں کرتے ہیں، بندہ تو بندے کے ساتھ جڑے گا ہی نہیں۔ یہ سوئی دھاگے کا فن آنا چاہیے۔ ہماری مائیں بہنیں بیبیاں جو لوگوں کو جوڑے رکھتی تھیں، وہ یہ چھوٹے چھوٹے کاموں سے کیا کرتی تھیں۔